میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اسلامی زندگی، اور آج ہم اس پروگرام میں میاں بیوی میں پھوٹ ڈلوانے والوں کے بارے میں بیان کریں گے۔ آخر تک اس سلسلے میں شریک رہیے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت: درود پاک پڑھنے سے حضور کی محبت بڑھتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ جب مسجد سے اپنے گھر کی طرف تشریف لے جاتے تو دروازے پر پہنچ کر اللہ اکبر کی آواز بلند کرتے۔ جواب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اللہ اکبر کہتی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ صحن میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے۔ جواب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ بھی اللہ اکبر کہتی۔ جب کمرے میں داخل ہوتے تو پھر اللہ اکبر کہتے، اور جواب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ بھی اللہ اکبر کہتی۔ یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ہر روز کا معمول تھا۔ ایک رات جب آپ رحمۃ اللہ علیہ گھر تشریف لائے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دروازے پر پہنچ کر حسب معمول اللہ اکبر کہا، لیکن جواب نہ ملا۔ جب صحن میں پہنچ کر اللہ اکبر کہا تب بھی جواب نہ ملا۔ جب کمرے میں پہنچے اور اللہ اکبر کہا تب بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ نے جواباً اللہ اکبر نہ کہا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کھانا دیا اور چپ چاپ زمین پر بیٹھی رہیں، ایسا لگتا تھا جیسے وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ناراض ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں روشنی کے لیے چراغ تک نہیں تھا، لیکن آپ پھر بھی صابر و شاکر تھے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زوجہ کو ناراض پایا تو ان سے دریافت کیا، اے اللہ کی بندی، تو کیوں پریشان ہے؟ یہ سن کر وہ کہنے لگی، آپ کا امیر المؤمنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاں بڑا مرتبہ ہے، وہ آپ کی بہت تعظیم کرتے ہیں۔ اگر آپ رحمۃ اللہ علیہ ان سے ایک خادم مانگ لیں تو وہ ضرور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو عنایت فرما دیں گے۔ ہمارے پاس ایک بھی خادم نہیں جو ہماری خدمت کر سکے، خادم آ جائے گا تو ہمیں کچھ آسانی ہو جائے گی۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور اس طرح اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، اے میرے اللہ پاک، اسے اندھا کر دے جس نے میرے گھر والوں کا ذہن خراب کیا اور ہم میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کا اثر فوراً ظاہر ہوا اور پڑوسیوں کی ایک عورت کی آنکھیں اچانک بے نور ہو گئیں جو اپنے گھر میں تھیں، اور اسی نے آ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ سے کہا تھا کہ اگر آپ اپنے خاوند سے کہیں تو وہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے غلام حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر تمہیں غلام مل گیا تو اس طرح تمہاری زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ کچھ نظر نہ آنے کی بنا پر اس نے گھر والوں سے کہا، تم نے چراغ کیوں بجھا دیے؟ گھر والوں نے کہا، چراغ تو جل رہے ہیں، شاید تمہاری آنکھیں بیکار ہو چکی ہیں۔ اب وہ عورت بہت پریشان ہوئی، اور جب اسے معلوم ہوا کہ یہ حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کا اثر ہے تو وہ اپنی حرکت پر بہت شرمندہ ہوئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے معافی چاہی۔
اور زارو قطار رونے لگی، عرض کرنے لگی مجھے اللہ پاک کی رضا کی خاطر معاف فرما دیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ میری بینائی لوٹ آئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو اس پر ترس آنے لگا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور اس کی بینائی کے لیے دعا کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ ابھی دعا سے فارغ بھی نہ ہوئے تھے کہ اس عورت کی آنکھیں منور ہو گئیں اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ میاں بیوی میں پھوٹ ڈلوانا بہت بری بات ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جنہیں شاید کسی کی خوشی پسند نہ آتی اور وہ ان میں پھوٹ ڈلوانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں سے بھی دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ گھر والوں کو آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد رکھنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آنا چاہیے۔ ایک شخص اپنے گھریلو جھگڑوں سے تنگ تھا۔ ایک ماہر نفسیات سے مشورہ کیا تو اس نے کہا، آج جب گھر جاؤ اور دروازہ کھلے تو مسکرا کر گھر میں داخل ہونا۔ اس نے ایسا ہی کیا تو اس کی بیوی اس کے مسکرانے پر بے ہوش ہو گئی۔ جب اس سے وجہ پوچھی گئی تو اس نے بتایا کہ یہ جب بھی گھر آتے تھے منہ بنا ہوتا تھا، آج یہ مسکرائے تو میں خوشی کے مارے خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ جھگڑوں سے بچنے کے لیے مندرجہ ذیل باتوں پر عمل کرنا بھی مفید ہو سکتا ہے۔ دوسروں کو اپنے مزاج کا پابند نہ بنائیں۔ ہر شخص کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے۔ مثلاً کسی کو سالن میں تیز مرچ اچھی لگتی ہے تو کسی کو ہلکی۔ اس لیے آپس میں ایک دوسرے کو سمجھیں اور درمیانہ راستہ نکالنا ہی دانش مندی ہے۔ غلطیاں کس سے نہیں ہوتی، خود ہی پر غور کر لیجئے۔ اپنی بڑی غلطی پر ہلکی سی سوری اور دوسروں کی چھوٹی سی غلطی پر پاؤں پکڑ کر زمین پر ناک رگڑ کر معافی مانگنے کا تقاضا کرنا جھگڑے کا راستہ کھولتا ہے۔ ہر معاملے میں اپنی منمانی کرنا دوسروں کو تنگی میں مبتلا کرنے والی بات ہے۔ دوسروں کی بھی سنیں، پھر اس کے فائدے دیکھیے۔ ہر بات میں حکم چلانا، آج یہ پکا لو، یہاں نہیں جانا، آج وہاں نہیں جانا، دیواروں پر فلاں رنگ ہوگا، یہ انداز آپ کی شخصیت کو چار چاند نہیں لگائے گا۔ اپنے انداز میں لچک و گنجائش لائیں۔ کبھی مشورہ دینے کا انداز اپنا کر دیکھیں۔ مثلاً اگر چاہیں تو آج یہ پکا لیں۔ اس طرح بچوں کی امی کے دل میں آپ ہی کا احترام بڑھے گا اور گھر میں بھی آپ کی قدر و قیمت بڑھ جائے گی۔ سب گھر والوں کے بارے میں حسن ظن رکھیں۔ ایک ہی گھر میں رہنے والے عموماً ایک دوسرے کی نظروں میں ہوتے ہیں، اس لیے شیطان کے لیے دلوں میں بدگمانی پیدا کروانا آسان ہو جاتا ہے۔ مثلاً بہو کو کچن میں باکس کا دروازہ بند کرتے دیکھ کر ساس کے دل میں یہ خیال آئے، اچھا یہ مجھ سے کھانے کی چیزیں چھپا کر رکھ رہی ہے، چاہے اس بیچاری نے مرچوں کا ڈبہ باکس میں رکھا ہو۔ جب تک گھر کا ہر فرد حسن ظن کے جام نہیں پیے گا، بدگمانی کا راستہ روکنا بہت مشکل ہے۔ مشہور ہے جس کا کام اسی کو ساجھے۔ کچھ کام عورتوں کے ذمے ہوتے ہیں، مثلاً کچن، صفائی اور بستر کے معاملات، ان میں مردوں کو بلا ضرورت دخل نہیں دینا چاہیے، اور کچھ مردوں کے کرنے کے ہوتے ہیں، مثلاً سواری، دکانداری، فرنیچر وغیرہ، اس میں عورتیں خواہ مخواہ دخل اندازی نہ کریں۔ یہ بات اپنے پیش نظر رکھیں تو جھگڑا کرنے سے خود ہی رک جائیں گے کہ سامنے والا بھی انسان ہے، اسے بھی بھول، تھکن اور بیماری لگ سکتی ہے، اسے بھی غصہ آتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر طوفان مچانے والا اپنا وقار کھو بیٹھتا ہے۔ ہر وقت تنقید کے تیر برسانے کے بجائے اچھے کاموں پر حوصلہ افزائی بھی کرتے رہنا چاہیے، اس سے دوسروں کے دلوں میں جگہ بنتی ہے۔ نرمی بہترین حکمت عملی ہے۔ دوسروں کے احسانات کو تسلیم کریں، دعاؤں سے نوازیں۔ کبھی بچوں کی امی کی دلجوئی کریں کہ تم میرے بچوں کو سنبھالتی ہو، میرے کھانے پینے اور کپڑوں کا بھی خیال رکھتی ہو، گھر کی صفائی بھی کرتی ہو، میرے والدین کی خدمت بھی کرتی ہو، اللہ پاک تمہیں اس کا عظیم ثواب عطا فرمائے۔ تو کبھی اپنی امی کے احسانات کا شکر ادا کریں کہ آپ نے مجھے پالا پوسا، اپنا آرام میرے آرام کے لیے قربان کیا، آج بھی میری خوشی کا خیال رکھتی ہیں۔ میں آپ کی ویسی خدمت نہیں کر پا رہا جیسے کرنے کا حق ہے۔ اسی طرح دیگر افراد خانہ کی بھی دل جوئی کی جا سکتی ہے، لیکن خیال رہے کہ یہ سب کچھ حسب حال ہو
اور اس میں جھوٹ کی ملاوٹ نہ ہو۔ ہر وقت تیور چڑھا کر رکھنا یعنی غسیلا چہرہ بنانا آپ سے لوگوں کو دور کر سکتا ہے، قریب نہیں۔ خاص مواقع پر غلط رد عمل بھی جھگڑے کی وجہ بنتا ہے۔ اپنے رشتہ دار آئیں تو بانچھیں کھل اٹھیں اور بیوی کے رشتہ دار مہمان بنے تو موڈ خراب ہو جائے۔ اگر بیوی کی دل جوئی کی نیت سے اس کے میکے سے آنے والوں کا استقبال مسکرا کر لیں گے تو آپ کا کیا جائے گا؟ بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ بات بات پر دوسروں کو جاہل، اگنورینٹ قرار دے دیتے ہیں کہ تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اندھے یعنی بلائنڈ کو بھی اندھا کہا جائے تو خوشی سے اس کے دل میں لڈو نہیں پھوٹتے بلکہ منہ میں کڑواہٹ ہی آتی ہے۔ اگر سامنے والا بالکل جاہل بھی ہو تو اسے جاہل کہنے سے اس کی جہالت دور ہونے سے رہی۔ ہاں، آپ بولنے سے احتیاط کریں گے تو جھگڑے کا راستہ رک جائے گا۔ آزمائش شرط ہے۔ اللہ پاک ہمیں آپس میں محبت و پیار سے رہنے اور ایک دوسرے کے حقوق پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اگلے ہفتے نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔